السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسلام کی خدمت کیسے کی جائے۔ عام معنوں میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت سے مراد ہے کوئی چیریٹی دے دینا، کوئی مدرسے کو فنڈ دے دینا، کوئی مسجد کے گلے میں کوئی پیسے ڈال دینا، کسی مزار کے گلے میں پیسے ڈال دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی غریب کی شادی کروا دینا۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اسلام کی خدمت کے طریقے ہیں، حالانکہ یہ سارے طریقے ثواب حاصل کرنے کے لیے اور میری اپنی ذاتی خدمت کے طریقے ہیں۔ یعنی یہ وہ احکامات ہیں یا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا قرآن اور حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم یہ چیزیں کریں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ریوارڈ ملے گا۔ مگر وہ جو قرآن و حدیث ہے اس کے اندر جو احکامات ہیں جس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا جس سے مجھے ریوارڈ ملے گا آخرت میں، جس کا مجھے نعم البدل دیا جائے گا، جس کے بدلے میرے کھاتے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کی اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے کام کرنا اور اس کا راستہ ہموار کرنا، یعنی قرآن اور حدیث کا راستہ ہموار کرنا، اس کی حاکمیت کے لیے، اس کے اقتدار کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے اصل اسلام کی خدمت وہ ہوگی۔ یعنی اگر میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، ماشاءاللہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں جبہ پہن لیتا ہوں، میں دستار پہن لیتا ہوں، میں نیک بن جاتا ہوں، لوگوں کو تلقین کرتا ہوں، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں کہ اسلام کی طرف آؤ، یہ بظاہر تو اس بندے جس کو میں تبلیغ کر رہا ہوں یہ اس کی ذات کو فائدہ دے رہی ہیں یا میری ذات کو فائدہ دے رہی ہیں جو میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ اس میں علماء کرام کا قطعاً ذکر نہیں کر رہا، علماء کی جاب ہی یہی ہے، علماء کا کام درس و تدریس ہے۔ میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنا آپ کو نیک سمجھتا ہے یا نیک بن جاتا ہے، واقعی میں ہی وہ نیک ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے حقوق العباد پورے کیے جائیں، پر اس کے باوجود جب وہی شخص سب نیک اعمال سب کچھ کرنے کے باوجود جب وہی شخص اپنی نوکری پہ جاتا ہے، اپنی ملازمت میں جاتا ہے، چاہے سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے چاہے پرائیویٹ کسی ادارے میں، کبھی وہ یہ کوشچن نہیں کرتا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ مجھے ڈیوٹی جو دی گئی ہے اس میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں ہے۔ یعنی ہماری پریورٹیز سے یہ چیزیں نکل چکی ہیں۔ اسلام کی اصل خدمت کیا ہوگی؟ اسلام کی اصل خدمت یہ ہوگی کہ قرآن اور حدیث کا راستہ صاف کرنا، قرآن اور حدیث کے لیے ہم نے اس کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب اس کی میں مثالیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیا ہم میں کبھی کسی فیکٹری اونر نے، کسی کالج یونیورسٹی کے مالک نے، سرکاری اداروں کے سربراہ ہیں، انہوں نے، ہمارے جتنے بڑے عہدیداران ہیں، پالیسی میکرز ہیں، مینیجرز ہیں، انہوں نے کبھی یہ کوشش کی یا ایسا کچھ کیا کہ یہ میرا کام ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا کاروبار ہے، اس کے یہ ایس او پی ہیں، اس کا یہ طریقہ کار ہے؟ کیا میں کسی عالم دین یا کسی مفتی یا کسی دارالافتاء سے یہ چیک نہ کرا لوں کہ ان میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں ہے؟ کیا میں نے اپنے ایس او پی میں، کیا میں نے اپنے آئین میں کوئی ایسی چیز ڈالی ہے جس سے یہ بات پکی اور میک شور ہو جائے کہ ہم کوئی غیر شرعی کام نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے اپنے ادارے میں، اپنے کاروبار میں، کیا ہم نے کسی عالم دین کو جاب دی ہے کہ وہ ہمارے ڈے ٹو ڈے معاملات چیک کرے کہ کوئی ہم غیر شرعی کام تو نہیں کر رہے؟ اب اس میں ایک معمولی سا اس فرق کو سمجھیں کہ ایک بندے کا کسی بھی نوکری میں، کسی بھی بزنس میں نیک ہونا اور چیز ہے۔ یعنی نیک ہونے سے اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنی دی گئی ڈیوٹی کو، اپنے دیے گئے کام کو، اپنی نوکری کو بڑی ایمانداری سے نبھا رہا ہے جیسے اس کو بتایا گیا ہے۔ سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو اس کو بتایا گیا وہ شرعی ہے، اس میں کوئی غیر شرعی چیز تو نہیں ہے، اس پہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ یہ ہوگی اسلام کی خدمت۔ نیکی سے غیر شرعی کام کرنا اسلام کی خدمت نہیں ہوگی۔ یعنی اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندہ جو نیک ہے، متقی، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنے والا ہے، مگر وہ ایک مینیجر کی جاب پہ بیٹھا ہے، اب وہ پاکستان میں بیٹھا ہے یا وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہے، سعودیہ میں بیٹھا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیسے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے؟ جب اس نے یہ ہی نہیں چیک کیا
کہ جو ہمارے ورکنگ ایس او پیز ہیں اس میں کون سا کوئی کام غیر شرعی تو نہیں ہے، اس کی پریورٹیز میں ہی یہ چیز نہیں ہے۔ دین کی خدمت وہ ہوگی کہ آپ جس جس شعبہ میں منسلک ہیں آپ کی پریورٹیز میں دین آ جائے، اور آپ کی پریورٹیز میں صرف ذاتی حیثیت میں نہ داخل ہو، آپ اپنے کاروبار میں، آپ اپنے بزنس میں، ہر چیز میں اس کے متعلق قانون سازی کروائیں، اس کے متعلق ایس او پی اپنے چیک کریں۔ اب ریاست تو جب، اسی لیے میں نے اور بھی ویڈیوز بنائی کہ جب ریاست ایک ریاستی اسلامی ادارہ بناتی ہے تو وہ تمام کاروبار، تمام بزنسز، ہر بندے کو اس کی گائیڈ لائنز دیتی ہے کہ یہ آپ کی گائیڈ لائنز ہیں، اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے، تو آپ اسلامی ریاست میں ایک اسلامی طریقہ سے کام کر رہے ہیں۔ جب وہ ایسا کوئی ادارہ ہی موجود نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائنز ہی نہیں ہے، تو ہم اپنے گھر میں، اپنی ذاتی حیثیت میں تو بہت پکے مسلمان ہیں، اور کاروبار ہم سارے کرتے ہیں ISO 9001 کے سٹینڈرڈ کے حساب سے۔ کاروبار ہمارے کوالٹی سٹینڈرڈ جتنے بھی ہیں، ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں، ہماری ریکروٹمنٹ پالیسی ہے، ہماری HR کی پالیسی ہے، ہماری پروسیسنگ کی پالیسی ہے، جتنی بھی ہے وہ سارے ہم باہر کے ملکوں سے لیتے ہیں، وہاں سے ان کے سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں۔ ہم یہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی غیر اسلامی کام تو نہیں کر رہے، تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ یعنی ایک نیک آدمی کا، ایماندار آدمی کا ایمانداری سے غیر شرعی کام کرنا کیسے دین کی خدمت ہے؟ وہ بظاہر تو وہی سمجھ، اب ہر ادارہ، اب ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے وکیل ہیں، ہمارے ججز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں جتنے بھی کالجز، سکولز کے، پھر ہمارے اور جتنے بھی شعبے ہیں ان کے جتنے ہیڈز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، جو اتھارٹی لوگ ہیں، انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اس کو چیک کرائیں کہ ہم اپنا آئین بنا رہے ہیں، ہم اپنا SOP بنا رہے ہیں، ہم فلاں کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ہم علماء سے اس بات کو چیک کرا لیں کہ ہم کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کر رہے؟ ہم جیسے اب مثال دیتا ہوں، بینکنگ میں جیسے ایک تو ہے نا، ریاست نے سود کے متعلق کوئی کام نہیں کیا، مگر ان اداروں میں کام کرنے والے لوگوں نے کبھی سوچا کہ ہم اس کو چیک کرائیں کہ ہماری جو بینکنگ ہے اس میں کوئی غیر شرعی کام ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ تبلیغ تو کر رہے ہیں، آپ نیک تو ہو رہے ہیں، آپ یہ ہے، پہلے اپنے آپ پر اسلام کو نافذ کریں، پھر لوگوں کو تقریر کریں یا لوگوں کو تلقین کریں۔ تو کیا اسلام کا نافذ ہونا خالی یہی ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دوں، میں داڑھی رکھ لوں، میں بظاہر نیک اعمال کرنے شروع کر دوں، اور جب میں اپنے کاروبار میں جاؤں، اپنے آفس میں جاؤں، اپنے عہدے پہ بیٹھوں، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کون سا سٹینڈرڈ فالو کر رہا ہوں، کون سی پالیسی فالو کر رہا ہوں، وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، یہ میرے لیے اہم نہیں ہے۔ میرے لیے اتنا اہم ہے کہ میں بڑا ایماندار بندہ ہوں، تو میں بڑی ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ کیا حلال روزی میں یہ نہیں آئے گا؟ کیا حلال روزی صرف یہ ہے کہ جو آپ کو مالک نے کہہ دیا کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے تو یہ آپ نے ایمانداری سے کر لیا، تو اتنا محض کافی ہوگا؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو مالک نے جو آپ کو کرنے کو کہا ہے اس میں کوئی غیر اسلامی کام تو نہیں ہے، غیر شرعی کام تو نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ علماء کرام کو اپنی فیکٹریوں میں، اپنے اداروں میں پرماننٹ نوکریاں نہیں دے سکتے کہ جن کا کام ہی یہی ہو کہ وہ آپ کے ہر معاملہ کو چیک کریں کہ کہیں آپ کی پالیسی میں کوئی غلطی نہیں؟ آپ علماء کو کبھی میٹنگ میں کسی نے میٹنگز میں علماء کو بٹھایا کہ ہم یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، یا ہمیں جرمنی سے یہ کانٹریکٹ ملا ہے، امریکہ سے یہ کانٹریکٹ ملا ہے، ہم نے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یہ کانٹریکٹ بنایا ہے؟ کیا کسی نے سوچا کہ کیا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم نے قرآن اور حدیث سے نہیں چیک کرنی؟ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن صرف ہم نے ISO 9001 یا دنیا کے جو کوالٹی سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں ان کے تحت چیک کرنے ہیں؟ کیا یہ ہم پورے اسلام میں کب داخل ہوں گے؟ ہم اپنی ذات تک، جیسے ہمارا اسلام ریاست سے نکل چکا اور ہم مذہب میں محدود ہو گیا، اسی طرح ہماری ذات میں بھی جو اسلام ہے ہم اس کو بڑے فخر سے سمجھتے ہیں کہ ہم محفل میلاد بھی کراتے ہیں۔ یہ بے شک ان چیزوں کی اہمیت ہے، ہم محفل میلاد بھی کراتے ہیں، میں فلاں درس میں بھی اتنے پیسے دیتا ہوں، میں فلاں مسجد کو بھی اتنا چندہ دیتا ہوں، میں فلاں مولانا صاحب کو بھی میں نے عمرہ کرا دیا اتنے لوگوں کو، مگر یہ سب چیزیں تو میری ذات کو فائدہ دے رہی ہیں، ان کا نعم البدل اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ پر اسلام، قرآن اور حدیث کی کیسے خدمت ہوئی ہے؟ قرآن اور حدیث کے لیے ہم نے کیا کیا؟ قرآن اور حدیث اور قرآن کے احکام کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی پریورٹیز میں دین لے آئیں، اور سب سے پہلے جو ریاست چلتی ہے ساری، وہ ہمارے ان بزنسز جہاں سے ریونیو کریٹ ہوتا ہے ریاست کو،
وہ ہماری نوکریاں، ہمارے کاروبار، وہاں سے اگر ان میں ہم اپنی ذاتی حیثیت میں اسلام لے آئیں، ہم اپنی چھوٹی سی شاپ کے لیے بھی سوچیں کہ میں اس میں کوئی غیر شرعی کام تو نہیں کر رہا، میرے جو ریٹ میں طے کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیک ہو جانا یا ایماندار ہونا کافی ہے. نہیں، ہم اپنی پالیسیز میں اسلام کو داخل کریں، اپنے آئین میں اسلام کو داخل کریں، اپنے کانسٹیٹیوشن میں اسلام کو داخل کریں. جو ہمارے اداروں کے، اپنے ذاتی چھوٹے چھوٹے اداروں کے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کے اپنے معاہدوں میں اسلام کو چیک کریں کہ وہاں کیا ہے، اپنی پالیسیز میں چیک کریں. اب جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مساجد تو بڑی بڑی بنا دیتے ہیں، کیا کبھی کسی نے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے کوئی اسلامک ریسرچ سینٹر بنایا؟ اب یہ بحریہ ٹاؤن والے ہیں، ملک ریاض صاحب ہیں، یہ بڑی بڑی خوبصورت مساجد بناتے ہیں. جو علماء کرام ہوتے ہیں اور جو ہمارے مذہبی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بندہ اتنا کام کر رہا ہے مگر مسجد بڑی خوبصورت بنائی ہے. بے شک وہ اللہ کا گھر ہے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے. اگر ملک ریاض صاحب ایک ریسرچ سینٹر بنا دیں جہاں پہ تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء بیٹھیں، اس کے لیے بڑے ریسورسز چاہیے، اس کے لیے لاکھوں روپے کی کتابیں چاہیے، وہ ریسرچ سینٹر بنا دیں. اگر وہ اور جو انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی ایک دنیا بنا لی ہے بحریہ ٹاؤن، اس میں ہی وہاں سے ریسرچ سینٹر سے اسلام کے مطابق اپنی ہی ریاست، اپنی ہی وہ جو ایک ٹیریٹری ہے اس کے اندر نافذ کر کے خوبصورت دنیا کو ایک ماڈل بنا کے دکھا دیں، تو میں کہتا ہوں یہ دین کی بہت ہی خوبصورت خدمت ہوگی. کیونکہ انہوں نے سب کچھ بنا دیا ہے، ہسپتال بھی بنا دیے، اپنے کالجز بھی بنا دیے، سب کچھ بنا دیا ہے. اسلامک ریسرچ سینٹر بنا کے ایک عملی ایک ماڈل بنا کے دکھائیں کہ اسلامی حکمرانوں کو بنا کے دکھائیں کہ اگر اتنی چھوٹی سی جگہ پہ اسلام نافذ ہو سکتا ہے، کیسے کرنا کیا ہے. صرف آپ نے پریورٹیز میں اسلام لے آنا ہے، قانون سازی کرنی ہوتی ہے، آپ نے اپنی پالیسیز میں اسلام لے کے آنا ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی باتیں ہیں. آپ کے لیے اس کام کے لیے آپ کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے. علماء آپ کے لیے گائیڈ لائن دینے کے لیے ہمیشہ موجود ہیں. آپ کو صرف اپنی پریورٹی، اپنی ترجیحات میں اسلام لانا ہے، تو یہ سب چیزیں خود بخود ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اسلام کی خدمت یہ ہوگی کہ آپ اپنے ہر کام میں اسلام کو دیکھیں، ہر کام میں اسلام سے چیک کریں، ہر کام میں قرآن و حدیث سے چیک کریں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. آپ اب درس قرآن کرا لیتے ہیں، آپ محفل میلاد کرا لیتے ہیں، آپ علماء اور لوگوں کو عمرے کرا لیتے ہیں، یہ بظاہر تو نیکیاں ہیں، پر قرآن اور حدیث کے لیے بھی کچھ سوچیں، قرآن اور حدیث کی راہ ہموار کریں. اگر ریاست نہیں کر رہی، آپ اپنی گائیڈ لائنز بنا لیں، اپنے محلوں میں، اپنے اداروں میں، اپنی سوسائٹیز میں، وہاں آپ لا سکتے ہیں اسلام، تاکہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ یہ جی سوسائٹی ہے، یہاں پہ یہ اگر میں بحریہ ٹاؤن میں رہوں گا تو مجھے مسلمان مکمل ہونا پڑے گا، یہاں پہ تو یہ چیز نہیں ہو سکے گی، یہاں پہ تو یہ چیز نہیں ہو سکے. یہ اسلام کی خدمت ہے. خالی مساجد بنا دینا، مدرسوں کو فنڈ دے دینا، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. یہ تو آپ اپنے نفس کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کا نام ہوتا ہے، آپ ایک فیل کرتے ہیں کہ جی میرے کھاتے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں، اسی قرآن و حدیث نے بتایا ہے. اگر آپ اس قرآن و حدیث کی بالادستی قائم کر دیں گے، اس کی راہ ہموار کر دیں گے، اس کی حاکمیت قائم کر دیں گے، بے شک اپنی چھوٹی سی دنیا میں، تو اس سے بڑی اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. جزاک اللہ. نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں.